بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وأحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله منشئ الخلق من عدمي ثم الصلاة على المختار في القدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يضانوه في علم ولا كرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا. حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد محترم حاضرین اہل اسلام، آج کی یہ مبارک دینی و روحانی تقریب عزیز القدر قاری حافظ محمد سہیل طارق سلمہ الرحمن ان کے ختم قرآن کریم اور حفظ قرآن کریم کی تکمیل کی خوشی میں ان کے والد گرامی نے منعقد کی ہے اور اظہار تشکر کے لیے اس محفل دینی و روحانی کا انعقاد عمل میں آیا ہے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اس محفل مبارکہ کو قبول فرمائے اور قرآن پاک کی برکات سے ہر سامع کو جو اس تقریب میں حافظ قرآن اور قرآن پاک کی عزت و تکریم کے لیے اور اس کے اعزاز کے لیے آیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کلام کا صدقہ سب کو بامراد فرمائے. اور عزیز محترم قاری حافظ محمد سہیل سلمہ الرحمن، اللہ تعالیٰ اسے قرآن پاک کی حفظ کی جو تکمیل کی توفیق دی، اس پر اللہ احکم الحاکمین کا کروڑا شکر ہے. اللہ تعالیٰ اسے اس کے ساتھ ساتھ علم قرآن اور عمل قرآن اور قرآن پاک کا مبلغ اور قرآن پاک کا داعی، قرآن پاک کی دعوت کو پیش کرنے والا اسے بنائے اور اس کی زندگی کو اس کے لیے، اس کے والدین کے لیے اور اس ماحول کے لیے برکت کا باعث فرمائے. محترم حضرات، یہاں ہمارے محترم ہستیاں بزرگ تشریف فرما ہے. حضرت مولانا قاری صاحب، قاری محمد علی صاحب حافظہ اللہ
اور حضرت فاضل نوجوان علامہ مولانا عاطف جبار صاحب حافظہ اللہ، اور حضرت علامہ مولانا نویل افضل صاحب حافظہ اللہ، یہ سب یہاں حافظ سہیل صاحب کی اس خوشی میں جو دینی خوشی ہے اور روحانی خوشی ہے، اس میں ان کو مبارکباد دینے کے لیے، اظہار محبت کے لیے سب حضرات تشریف فرما ہوئے۔ مجھے بھی حکم فرمایا طارق صاحب نے اور عزیزم سہیل نے، میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ سب حضرات سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ ایسی محافل کو غور سے دیکھنا چاہیے اور ایسا ذوق و شوق اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے، اپنے پیارے بچوں کو جو اللہ کی دی ہوئی دولت ہے اور نعمت ہے، اس کو اللہ کی نعمت پر اظہار تشکر کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اور اللہ احکم الحاکمین کے کلام کے لیے ان بچوں کو وقف کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ فرماتا ہے اور اس سے بندے کو متمتع فرماتا ہے، بندہ اس نعمت سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اور جس وقت کوئی شخص نعمت کا شکر بجا نہیں لاتا تو وہ نعمت جو ہوتی ہے وہ نعمت نہیں رہتی، فتنہ بن جاتی، جیسا کہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عنده اجر عظیم، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہیں اور اللہ کے ہاں تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ یہ کون سے اولاد ہے جو اللہ تعالیٰ فتنہ فرما رہا ہے؟ کہ جو اولاد اور اس کی محبت بندے کو دین سے غافل کر دے، بندے کو دین سے غافل کر دے، اور اولاد کی محبت بندے کو دین سے دور کر دے، وہ اولاد فتنہ بن کر آتی ہے اور اس کی محبت بھی فتنہ ہے کہ خدا کی یاد سے غافل کرے۔ اور جو اولاد اللہ احکم الحاکمین جل وعلا کی یاد دلائے اور خود یاد اللہ کی کرے، اس کا وجود، جس گھر میں ایسی اولاد ہوتی ہے اس کا وجود اس گھر کے لیے نعمت بن جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سید محمد عرفان شاہ مشہدی، دربار عالیہ بکی شریف۔ یہ حقیقت ہے کہ سب سے بہتر ہر بندہ یہ چاہتا ہے، اس بات پر کتنی خوشی محسوس کرتا ہے کہ اگر کوئی اس کی اولاد کی تعریف کر دے کہ آپ کے بچے بڑے اچھے ہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ اور بعض والدین کو میں نے دیکھا اپنی اولاد کی خوبیاں اور اپنی اولاد کی کامیابیاں بیان کر کے بیچارے نہیں تھکتے، یہ میرا بچہ بڑا اچھا ہے، یہ بڑا اچھا ہے، یہ پڑھ رہا ہے، یہ پڑھ رہا ہے۔ اور بعض تو اتنی رسم میں مبتلا ہیں کہ جھوٹی بھی بات کر دیتے ہیں، بیچارے چھپاتے رہتے ہیں ان کے عیبوں کو اور اپنی طرف سے آنے والے کے لیے کچھ وقت کے لیے خوبیاں بیان کرتے ہیں، یہ بڑا اچھا ہے، کیونکہ دیکھتے ہیں نا لوگ خوبیاں بیان کرتے تو وہ بیان کرتے ہیں۔ اور ہر آدمی کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد کامیاب ہو اور قابل فخر امتیاز اسے حاصل ہو۔ لوگوں کو میں نے دیکھا ہر جگہ، پاکستان میں بھی، یہاں بھی دیکھا کہ کسی کا بچہ اگر پڑھ جاتا ہے تو اس کے ساتھ ڈگری لیتا ہے تو اس کے ساتھ ایسے کاندھا لگا کے فوٹو کھنچواتے ہیں اور پھر لگواتے ہیں، اخبارات میں بھی لگواتے ہیں، فریم کر کے گھر میں لگاتے ہیں
فلاں یونیورسٹی سے جب ڈگری لی بچے نے ماموں کے ساتھ، چاچے کے ساتھ، ابے کے ساتھ، اماں کے ساتھ، پورا جوڑا یعنی کھڑے ہو کے ساتھ جو ہے نا. اور یہ اصل میں ایک فخری علامہ ہوتا ہے ان کے لیے کہ آج بچہ ہمارا اس قابل ہو گیا، ڈگری لے لی، ہم ماں باپ دونوں خوش ہیں، ساتھ ہیں. جس کے خدا نخواستہ فوت ہو گئے وہ چاچا ماما ساتھ کھڑا کر کے ایسی فوٹو میں دیکھتا رہتا ہوں. اخبارات میں یہاں بھی چھپتی ہیں، وہاں بھی چھپتی ہیں، ہر جگہ پہ ہوتی ہیں. اور یہ خوشی کی بات نہیں ہے، کیونکہ چند روزہ زندگی ہے، اس میں اگر کوئی بچہ اچھی پوسٹ پر پہنچ جاتا ہے تو بندے کی محتاجی دنیا کی دور ہو جاتی ہے. کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے تو پھر وہ نصیب ہو تو بچہ اچھا اخلاق کا ہو تو ماں باپ کی بھی خدمت کرتا ہے، ورنہ ماں باپ کو کہیں ٹھکانے لگا کے اپنے وہ گھر کو الگ بنا لیتا ہے. بسا اوقات وہ بچے پھر ایک ماں باپ کے لیے دکھ کا باعث بھی بن جاتے. لیکن توقعات تو یہی رکھتے ہیں والدین کہ یہ ہمارے لیے سارا بن جائے. اسی لیے خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ عزت کے ساتھ روزی کا بندوبست ہو گیا. انجینئر ہے بچہ، ڈاکٹر ہے ہمارا، بیرسٹر بن گیا ہے تو باعزت روزی کا بھی ذریعہ ہے. کوئی بری بات بھی اس کے بارے میں نہیں آئے گی، وہ پرچے میں نہیں داخل ہو جائے گا، کہیں تھانے میں نہیں پکڑا جائے گا، کچھ عادات اس کی اچھی ہو جائے گی، کوئی زندگی اچھی ہو جائے گی، ماحول اچھا ہو جائے گا. اس وجہ سے خوشی کرتا ہے بندہ، اور یہ بھی اچھی بات ہے، نعمت ہے، اور چند روزہ زندگی کے لیے کامیابی کا سامان ہے. لیکن بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، ان بڑی احادیث مبارکہ کی کتابوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین و امام المسلمین، نبی پاک علیہ السلام کے خلیفہ سوم، تیسرے خلیفہ اور حضور کے یار حضرت عثمان غنی اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو خود پڑھے اور پھر دوسروں کو پڑھائے. اور محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. اور ایک پختہ حدیث ہے، حضرت عثمان بیان کر رہے ہیں، راوی بھی کچا نہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خیرکم، تم میں بہتر، تم میں بہتر. اب دیکھو نا، ہم بھی جائیں کسی کا بچہ پڑھ جائے، ڈاکٹر ہو جائے، انجینئر ہو جائے، ہم تعریف کرنا شروع کر دیں، ماشاء اللہ بڑا بہتر، بڑا بہتر ہو گیا. تو کیا دلیل ہے بہتر ہو گیا ہے؟ اگر چپ. اب مجھ سے کوئی پوچھے بھائی سہیل کیسا ہے، میں کو تو بہتر ہے، تو پوچھے کہا جی کیوں؟ عرفانی لکھتا ہے تب؟ میں نے کہا نہیں، اس لیے نہیں، بھائی عرفانی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ میرے پیارے رسول نے فرمایا جو قرآن سیکھ گیا وہ بہتر ہے. دیکھو اس بات کو میں صرف خطابت کے لیے نہیں کیا، میں نے اس کو نوٹ کرو کہ کیا کہہ رہا ہوں. اب جو بندہ اس قابل ہو جائے کہ حضور کی حدیث پاک کا اس پر اطلاق آ جائے، اس پر اس کا اطلاق آ سکے، منطبق ہو سکے، امپلیمنٹ ہو جائے اس کے لیے، آپ سمجھ جائیے. ہاں، اطلاق کو بھی سمجھنے کی کوشش کیا کرو. اس پہ حکم صادق آتا ہے، خیرکم، کم ہم سب ہیں، تم میں سے. اور صحابہ کرام جب کم تھے، یہ لکھا میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ خطاب ان کے لیے تھا، تو صحابہ تو سارے بہتر تھے. پھر سارے بہتروں میں بھی سے حضور اس کو بہتر کہہ رہے ہیں جو تم میں سے زیادہ قرآن جانتا ہے. بہتر، ٹھیک ہے، تو سب سے بہتر ہے. خیرکم، تم میں سے بہتر ہے. کہو اپنی زبانوں سے، مقدس زبانوں سے، نہ پاک محفل میں بیٹھے ہو گئے، خیرکم، تم میں سے بہتر ہے. کیا کہو نا، تم میں سے بہتر ہے، تم میں سے بہتر ہے. بہتر کے لیے کوشش کر دیں، ہر بندہ کہتے بہتر ہے، پہلے سے بہتر ہے. بیمار بندہ بھی ہو، تھوڑی جان میں جو منہ کو درد ہے تو تھوڑا سا کو ہے، کسی نے پوچھا جائے کہ ان کی حالت میں پہلے نہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ بات تکلیف کوئی نہیں. لیکن خیرکم،
خیرکم، تم میں بہتر کون ہے؟ من تعلم القرآن، وہ شخص کہ جس نے قرآن پاک سیکھا، قرآن پاک پڑھا، قرآن پاک قواعد کے مطابق اس طرح پڑھا کہ جس طرح عرب پڑھتے ہیں، جس طرح قریش کی لغت ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ معروف قواعد کے ساتھ جب قرآن شریف پڑھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ اس طرح پڑھتے تھے۔ یہ قواعد کے مطابق پڑھنے سے یہ فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پڑھتے تھے۔ مجہول پڑھنا اس طرح نہیں کہہ سکتے، یہ کہہ سکتے قرآن شریف پڑھا ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس طرح رسول پڑھتے تھے نا، مجہول بالکل نہ پڑھنا۔ اور قواعد کے مطابق پڑھنا، بہتر اساتذہ سے پڑھنا جن کے اپنے قواعد درست ہوں، پڑھے ہوئے ہوں، قابل اساتذہ، ان سے قرآن پاک پڑھنا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور پھر قرآن پاک سیکھے، پھر اس کی زندگی کا شوق کیا ہو۔ اب جو دولت میں نے حاصل کی ہے یہ میں دوسروں کو بھی پڑھاؤں گا، تعلیم دوں گا، یہ سب سے بہتر ہے۔ اب کوئی غصہ کرے بھی نہیں، ڈاکٹروں کی توہین کر رہے ہیں آپ، میں اگر نہیں توہین کر رہے آپ خود بھی بیمار ہوگا تو ڈاکٹروں کے پاس ہی جائے گا، اس لیے آپ بھی ٹھیک کر رہے ہو۔ مگر اگر آپ کا پیشہ ہے تو پھر فضیلت جو ہوتی ہے نا، مرتبہ، فضیلت، مرتبہ، درجہ، وہ تعلیم کے اعتبار سے درجہ قرآن کی تعلیم کا بڑا ہے۔ کیوں؟ اس لیے حدیث قدسی میں آتا ہے کہ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام، اللہ کے کلام کا درجہ سارے کلاموں پر بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ جس طرح اللہ کا مخلوق کے اعتبار سے درجہ بڑا ہے۔ مخلوق اس کی اور قرآن پاک اللہ کا کلام ہے۔ محبت سے کہو مسلمانوں، کلام پاک اللہ کا کلام ہے۔ کلام اللہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام۔ اور اللہ کا کلام کتنا بلند ہے؟ فرمایا سارے کلاموں پر اللہ کے کلام کو وہ نسبت ہے جو اللہ کو ساری مخلوق پر ہے۔ ٹھیک ہے، مخلوق کبھی اللہ کے خالق کے برابر ہو سکتی ہے؟ دوسرے سارے کلام، دوسرے سارے علم، دوسری ساری باتیں، وہ مقام کہاں پاتی ہیں جو اللہ کے کلام کا مقام ہے؟ تو اس لیے ڈاکٹروں کو یا انجینئروں کو منع کر رہے ہیں وہ بھی پڑھ لیں قرآن، وہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی پڑھیں قرآن۔ ٹھیک ہے، قرآن پڑھیں، ٹائم دیں، قرآن پڑھیں۔ کتنے ڈاکٹر ہیں قرآن پڑھے ہوئے ہیں، کتنے بیرسٹر ہیں قرآن پڑھے ہوئے ہیں، اور کتنے حافظ ہیں کہ قرآن پڑھے ہوئے ہیں پھر بھولے ہوئے ہیں۔ اس لیے ان کو بھی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے میں طبقاتی طور پر بات نہیں کر رہا، یہ اس کو ملا کے اب دیکھنا کہ قرآن کوئی پڑھے بھولے، قرآن پڑھے عمل ہی نہ کرے، قرآن پڑھے اور اس کو پتہ ہی نہ ہو قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ کسی نے حفظ کرنے کے لیے ابا نے کہا تھا، ابا نے رن کے اس کے بعد ترجمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، پتا کوئی نہیں اندر ہے کی بات کیا ہو رہی اس کو پتہ ہی نہیں۔ برکت ہوگی اس سے بھی، نہ بتاؤ تب بھی، لیکن یہ مقصد نہیں ہے قرآن کا۔ مقصد ہے قرآن کا سمجھنا، سمجھنے کے بعد عمل کرنا، اور پھر میرا عمل بھی نہیں، قرآن کے نور سے اپنے آپ کو ستھرا کرنا، ستھرا کرنا، پاکیزہ ہونا۔ اگر بندہ پلیت رہے ساری بات پھر بھی مقصد حل نہیں ہوا۔ پلیت ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ جنبی رہے،
نیت کا پلید ہو تو تب بھی قرآن کا پورا فائدہ نہیں لیا اس نے. ذہن پاک، نیت پاک، اور تن بھی پاک، من بھی پاک. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا آپ کو ہم نے مبعوث اس لیے کیا ہے کہ آپ قرآن پڑھیے، پھر ان کو پڑھائیے، ان کو قرآن سنائیے بھی. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. قرآن پڑھیے، قرآن سکھائیے، اور پھر ان کو ستھرا کیجیے. ستھرا کرنے سے آپ کو کوئی رغبت نہیں ہے کہ آپ نے سبحان اللہ نہیں کہی؟ بھائی اہل محبت، قرآن کی تلاوت کیجیے، قرآن کی تعلیم دیجیے، اور پھر ان کو ستھرا کیجیے. یہ جیسے قاری صاحب عالم بھی ہوں، جانتے بھی ہوں، اور پھر جاننے کے بعد ستھرے بھی ہوں. ٹھیک ہے، ستھرے بھی ہوں. اور ستھرے ہونے کے لیے خاص بات تقوی کی اندر کی ستھرائی تو اللہ ہی جانتا ہے. ٹھیک ہے جی، لیکن وہ اس کو مثالی ہونا چاہیے کہ یہ قرآن پاک کا حامل ہے. اور اگر ایسا ہوگا تو سبحان اللہ، ایسا بندہ اگر کسی اہل اسلام کے قبرستان سے گزر جائے تو میں نے روایات میں پڑھا کہ اللہ احکم الحاکمین اس کے قدموں کی برکت سے 40 روز تک جن مردوں کو عذاب بھی ہوتا ہے ان سے عذاب کو دور فرما دیتا ہے. اب نظر فرمایا جائے کہ وہ کتنا مقبول بندہ ہے. قدموں کی برکت سے بھی جو معذب لوگ ہیں جن کو عذاب ہو رہا ہے ان سے بھی عذاب کو دور کر دیا جاتا ہے. اس کی حقیقت پر اگر غور کریں تو میرا خیال ہے کہ کیا بات کہیں جی، کہتے ہیں جی یہ ایسی چیز ہے جس سے لگ جائے تو لوہے کو بھی سونا کرتی ہے. میں نے کہا کمال ہے بھائی، عابد تو ایسی چیز بن گیا کہ اگر گناہگار کے قریب سے گزر گیا تو گناہگار کو کا عذاب ٹل جاتا ہے اس سے. ایسا عابد و عالم و عامل قرآن مقام ہے اس کا، اسی لیے لوگ احترام کرتے ہیں، بہت احترام کرتے ہیں جی. اب یہ تو ہم حافظوں کو یا مولویوں کو خود سوچنا چاہیے کہ لوگ کیا سمجھ کے ہمارا احترام کرتے ہیں، ہمیں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنا ہے. خاص طور پر میں نے دیکھا آزاد کشمیر کے لوگ بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں. کبھی ہم جاتے ادھر شبیلا کے لیے بچپن میں، تو ہمارے قریب ضلع جو آپ کا پڑتا ہے وہ بمبر ہے، گجرات کے بالکل ساتھ ہے. ہم جاتے ہیں سوانی کے علاقے میں حفظ قرآن کے لیے، کیا ہوا شبینہ کے لیے لوگ بلا لے. تو ابھی ایک سپارہ پڑے تو جناب ایک بزرگ آ گئے ہیں، آپ کے دماغ جو ہے نا خشک نہیں ہو گیا؟ میں کہا سپارہ پڑا ہے اتنے تو خشک کیا ہوگا، نہیں ہو گیا. تو کیا کریں، آپ ادھر بیٹھو ہم آپ کے سر کی مالش کریں. اب ان کے پاس گھی ہے، ہمارے سر میں رکھ کے مالش کر رہے ہیں. وہ بزرگ ہیں، ہم بچے ہیں. ایک بار اچھا میں نے اپنے استادوں سے جا کر کہا، فرمایا چپ کرو. ہم لوگ کہتے ہیں کہ اتنے میں کیا آتے ہیں، تو 10 بار الحمدللہ ایک وقت 3 آدمی آرام سے پڑھتے، 10 بار پڑھ لیتے. تو استاد جی کیا کرتے ہیں؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں، یہ تم لوگوں کی تھوڑی عزت ہے، یہ جو نسبت بولی جاتی ہے تمہاری اس کی عزت کرتے رہو، اور یہ بہت ثواب پائیں گے، بہت اجر پائیں گے. کیوں کہ ان کے وہ تو اس بات کی عزت کر رہے ہیں، ان کو کوئی غرض نہیں کہ تم لوگوں کی خدمتیں کریں گے، تو وہ اس نسبت کی خدمت کر رہے ہیں اور اس کی عزت کر رہے ہیں. اور جس نے اس نسبت سے عزت کی اللہ اسے دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں بھی عزت عطا کرتا ہے. نسبت کی احترام کرنا یہ حامل قرآن ہے، قرآن کا حامل ہے، اللہ کی کلام کا حامل ہے اس نسبت. اور الحمدللہ ہر علاقہ میں آزاد کشمیر میں نے کہا صرف دیکھا، کیوں ایک ختم کے دوران 7 حاضریاں کراتے تھے. وہ 7 حاضریاں میں آج تک حیران ہوں. ہمارے پنجاب میں بڑے بڑے امیر لوگ ہیں اور 7 حاضریاں نہیں کراتے. ٹھیک ہے وہ دیکھیے بکائی ہوئی ایک باری، لیکن خدا کی قسم میں بالکل غلط بات نہیں کر رہا. میں بچپن میں جب میں ابھی مولوی نہیں تھا، حافظ تھا اور کتابیں پڑھتا تھا، تو ایسے غریب لوگوں کے گھر میں بھی ختم ہے کہ ان کے پاس پکانے کے لیے کوئی مرغی کوئی چیز نہیں. لیکن وہ ہمارے وہ پنجاب کے اندر گاؤں کے اندر ایسے ٹانگری بولتا ہے، ٹانگری پتہ نہیں آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، ایسے ٹانگری کہتے ہیں اس کو. تھوڑا سا ایسے وہ بنی ہوتی ہے جلیبی کی طرح کے کنڈے ٹنڈے، اس کے اوپر تھوڑا کھنڈ ہوتی ہے چڑی ہوئی
چینی الٹا نہیں بولتے تو ایک پلیٹ میں وہ ایک دفعہ لے, دوسرے دفعہ جائے تو اس میں جو ہے نا ایک خربوزہ یا کوئی چیز لے آئے, تیسری دفعہ ہے کوئی امرود کٹ کے لے آئے, لیکن سب حاضریاں کریں گے. اب ان میں جو امیر طبقہ ہے وہ اس سے اچھی مطلب بڑی کرے گا, لیکن غریب بھی ہے وہ سب حاضریاں پوری کر لے گا, چاہے تھوڑی تھوڑی چیز سے کرے گا. میں کہوں مالکا یہ ان کے دلوں میں کیا ہے؟ فرمایا حضرت فاروق اعظم نے, یہ حضرت کا فرمان ہے, امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم, آپ فرماتے ہیں کہ بہت سے حامل قرآن جو اس کی قدر نہیں کرتے معلوم ہو جائیں گے, اور بہت سے غیر حامل کے خود نہیں پڑے مگر وہ قدر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظ کے ساتھ ان کا انجام فرماتا ہے, تو اس کی قدر کرنا جانتے. اللہ اکبر. اور فرمایا حضرت سیدنا فاروق اعظم نے, حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل کی ہے. آپ فرماتے ہیں فاروق اعظم نے فرمایا ایسے ہی بنو, خود سیکھو, خود سیکھو اور سکھاؤ, اور اگر ایسا نہیں کر سکے, نہ سیکھے نہ سکھانے والے ہو, تو جو ایسے ہیں ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ. کیوں کہ جو ان سے محبت کرنے والے بنے گے ان کا بھی انجام اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہی فرمائے گا ان کا. اور چوتھے کبھی نہ بننا کون جو ان سے بغض رکھتے ہیں. کیوں؟ فرمایا جو ایسے حاملان قرآن سے بغض رکھنے والے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. ان سے بچو, خود سیکھ لو, سکھاؤ, ان دونوں میں سے نہیں ہو ان سے محبت کرنے والے بنو, محبت کرنے والے بنو. اسی لیے بعض لوگ اجازت بات کرتے ہیں جی اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. ہمیں بعض ہماری مائیں بہنیں بوڑھیاں فون کرتی ہیں تو اس پر ٹیلی ویژن پر بھی بیٹھے ہوتے فون کر کہ ہم جناب پڑھے نہیں. اب کیا کرتے ہیں, اب ہم قرآن دیکھتے ہیں اور اوپر انگلی پھیرتے ہیں ہر سطر کے اوپر. اس کا بھی فائدہ ہوگا؟ جناب وہ مفتی کہنے لگے اس سے کیا ہوگا, اس سے کچھ نہیں ہوگا. میں تو چپ کر, ایسے مفتیوں پر بھی تمنا ہے, کیا فائدہ ہے تو مفتیوں کا؟ میں کہا تو نے فاروق اعظم کا قول نہیں سنا, اور جو اپنی محرومی کا احساس رکھتا ہے, میری زیارت کرتا ہے, انگلی پھیرتا چلا جاتا ہے, یہ بھی محبت کا اظہار کرتا ہے. تمہاری ڈیوٹی کس نے لائی ہے قاضی ابو سل کا تریرا, یعنی اتنا خشک ملا میں غلط ہو رہی ہے, وہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے, ٹائم لگا رہا ہے. مائی ہے, باپ ہے, کوئی بھی بوڑھا ہے, ابھی احساس ہو گیا تو جناب قرآن کی طرف راغب ہے. ایران میں قرآن کی زیارت کرتا, بابو سے قرآن کی زیارت کر رہا ہے, انگلی پھیر رہا ہے, کیونکہ پڑھنا آتا نہیں ہے. اللہ اکبر. اس سے دو فائدے ہوں گے, ایک تو ان کو یہ محبت ہوگی, دوسرا بچے دیکھیں گے تو وہ کہیں گے اس کے تو پڑھنے کی عمر نہیں رہی, اب نظر ہی کوئی نہیں آتا, میری تو بھی ہے, تو میں بھی انگلی پھیرنے والا نہ بن جاؤں, میں پڑھوں, ابھی کوشش کروں. رغبت ہوتی ہے, اس سے بھی ایک رغبت حاصل ہوتی ہے. ابھی میں تو اس عمر میں ہوں. اور یاد رکھو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی رسول اور راویان حدیث کا آپ کو بڑا نام ہے, سینکڑوں حدیثوں کے راوی ہیں آپ. اور آج کل کے زمانہ میں رفضیوں کو بڑی تکلیف ہے ان سے. ابو ہریرہ, میں اگر کہ ابو ہریرہ تیری نکے دھواں ہے ان کا, ابو ہریرہ ابو ہریرہ کا بغض رکھتے بے ایمانو, ابو ہریرہ محبوب ہے امت کے, اس لیے کہ انہیں رسول اللہ کی حدیثوں سے محبت تھی. خاص کر کے اس صحابی کا ذکر بھی کیا کرو اور ان کے نام کی فاتحہ بھی دلایا کرو جن کے بارے میں دشمنوں کو زیادہ دکھ محسوس کرو. کیوں؟ یہ بھی کسی بندے کے اچھا ہونے کی دلیل ہوتی ہے کہ دشمن اس کو غصہ زیادہ کرے. کسی آدمی کے اچھا ہونے کی یہ دلیل ہوتی ہے کہ اس پر دشمن غصہ زیادہ کرے. کیا ان کے دشمن کو آخر تکلیف پہنچی تو نہیں غصہ کر رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے صحابی تھے, میں قربان جاؤں. بازار میں تشریف لے گئے, بازار میں, اور فرماتے ہیں مجھ سے آگے بازار میں تشریف لے گئے اور فرماتے ہیں اے بازار والوں, تم یہاں خرید و فروخت میں مصروف ہو, بازار گرم کر رکھا ہے,
اور مسجد میں رسول اللہ کا ورثہ تقسیم ہو رہا ہے. کتنے بے خبر ہو تم کہ کپڑا لتا باجرا مکئی گندم گھوڑے خچر بیچنے خریدنے میں مصروف ہو. کیا تمہیں معلوم ہے کہ مسجد میں رسول اللہ کا ورثہ تقسیم ہو رہا ہے اور تم کن فضول کاموں میں پڑے ہوئے ہو؟ اب صحابی رسول کا انداز تبلیغ اور جو کہا تو بڑا مؤثر تھا. لوگوں نے سنا بھاگے اٹھے, کوئی ادھر میدان چھوڑا, وہ تقریر کسی کو بٹھایا ادھر دھیان رکھنا بھی ورثہ تقسیم ہو رہا, ہم جائیں. اب کسی کو دھیان ہے وہ کیا ورثہ ہے, کسی کو دھیان نہیں ہے. بھاگے بھاگے مسجد میں. اللہ اکبر. ابو لینا ابھی پھیری دے رہے بازار میں, کہہ رہے یا لسوق ادھر کیا کرتے ہو, بازاریوں ادھر کیا کرتے ہو, جہاں بندوں میں سے تقسیم ہو. اتنے میں وہ واپس بھی آ گئے. اللہ اکبر. واپس آئے, فرمایا ابو لینا کیا کرتے ہو, بڑے ہو گئے بوڑھے, اب اس قسم کی باتیں کرتے ہو. انہوں نے کہا کیوں, کہا ادھر تو کوئی ورثہ نہیں تقسیم ہو رہا. ہم وہ بھی آئے. آپ نے فرمایا کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا جی کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں, کچھ اس کا درس دے رہے ہیں, سکھا رہے ہیں, اس کے مطلب مفہوم تفسیر بیان کرتے ہیں, کچھ ذکر کرتے ہیں. آپ نے فرمایا بازاریوں پھر بھی تمہاری عقل نہیں رہی. تم نے کیا سمجھا تھا وہاں گھوڑے بندے ہوں گے, اونٹ ہوں گے؟ رسول اللہ نے اونٹ گھوڑے درہم دینار میں اپنا ورثہ نہیں چھوڑا. وہی ورثہ ہے رسول اللہ کا قرآن پڑھنا اور قرآن پڑھانا. یہی تو میں تمہیں کہہ رہا تھا کہ تم یہاں بیٹھے ہو, رسول اللہ کا ورثہ تقسیم ہو رہا. تمہارے گھر میں منڈی لگی ہوئی ہے. یہ ورثہ ہے رسول اللہ کا, یہ ورثہ ہے. اے اہل اسلام کہو سبحان اللہ. آپ کو اگر کوئی کہے کہ ورثہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ لے لو, ٹھیک ہے جی, آپ خیال ہوگا کہ بڑا ورثہ ہے جی, بہت بڑا ورثہ ہے. اور کیا ہے, ابھی ایک مکتبہ فکر کو یہ رونا پڑا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں مصر سے لے کر عرب تک تو اتنے بڑے باغ تھے حضور کے, ورثے ہی نہیں. اگلے دن بھی ایک آدمی جو ٹی وی پر کہہ رہا تھا کہ ورثہ حضور کا ورثہ کیوں نہیں تقسیم ہو گیا, بڑا تقسیم ہوا ہے حضور کا ورثہ. جاؤ پوچھو, جا صحابہ کرام سے پوچھو, اہل بیت کہاں سے پوچھو, حضرت امام جعفر صادق سے پوچھو. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انبیاء کا ورثہ درہم اور دینار نہیں ہوتے, انبیاء کا ورثہ ان کا علم ہوتا ہے. ان کا علم ہے, ان پر عمل ہے, ان کا طریقہ ہے. یہ ورثہ ہے انبیاء کا, یہ ورثہ ہے. اور اسی لیے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں, علماء وارث ہیں. عمراء کو نہیں فرمایا. وہ بڑے بڑے امیر لوگ, صاحب سرور, صاحب دولت, وہ لوگ جو ہیں وہ رسول اللہ کے وارث ہیں, یہ نہیں فرمایا. کیوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ مال تھا ہی نہیں, تو عمراء کو کیسے کہیں گے جی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمراء کو اپنا وارث کیوں کہیں گے؟ تب کہتے جب نبی پاک علیہ السلام ذاتی طور پر بڑی جاگیریں رکھتے, بہت مال رکھتے. نبی پاک علیہ السلام دنیا سے مثال فرمایا تو درہم دینار کے ڈھیر لگے ہوتے, تب فرماتے جس کے پاس پیسے زیادہ ہوں گے وہ میرا وارث ہے. نہیں, فرمایا علم والے, عمل والے میرے وارث. محبت سے کہو سبحان اللہ. تو قرآن پڑھنا سب سے بہتر کام, اور قرآن پڑھنے والا سب سے بہتر. حدیث کا آیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان, بہت سے انسان, سب انسان, جو انسان لیکن لوگوں میں الناس, لوگوں کے اندر دو ہی مرد بندے ہیں, دو, عالم متعلم. الناس رجلان عالم متعلم. ایک عالم
ایک طالب علم نہیں بنتا. لا خیر فیما سواہما، ان دونوں کے بنا کسی کے پاس خیر نہیں ہے. خیر کسی کے پاس نہیں. اب دیکھو پہلے تک خیر ہے یہ، اب یہ بھی فرما رہے اور کسی کے پاس خیر نہیں ہے. لا خیر فیما سواہما، اور خیر نہیں ہے کسی کے پاس. لا خیرہ، یہ بالکل ہی جناب خیر کے بارے میں خبر پکی ہو گئی تو اور ہے ہی نہیں کسی بات. صاحب خیر ہے ہی نہیں اور کو بتا. من یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے علم نافع اللہ نے بخشا ہے اسے خیر کثیر عطا فرمائے. زور سے کہو سبحان اللہ. تو یہ ہے عالم متعلم، ایک عالم ایک متعلم صاحب خیر ہے. ان کے سوا خیر نہیں ہے کسی کے پاس. دوستان عزیز، یہ چند ایک وہ فضائل ہیں جو میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ سب حضرات مختصراً اس بات کا بھی جائزہ لے لیں کہ جسے رب نے علم نافع بخشا وہ بہت بھاری ذمہ داری میں بھی آ گئی. بہت بھاری ذمہ داری بھی آ گئی اس پر. آپ نے بھی عمل کی اور پھر لوگوں کو سکھانے کی، لوگوں کو سکھانے کی، آگے لوگوں تک بات پہنچانے کی، سچی بات ان تک پہنچانا، اور علم عمل کی ان کو تعلیم اور تلقین کرنا یہ ضروری ہے. لیکن علم کی آفت کیا ہے؟ علم کی آفت یہ بھی حدیث میں ہے. ہر چیز کی کوئی بیماری ہے، علم کی بیماری کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علم کی بیماری ہے طمع. علم کی بیماری طمع، یعنی ہر چیز جو کمال ہے نا اس کا زوال ہے کسی چیز میں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مال کی بیماری، فرمایا مال کی بیماری ہے زکوٰۃ نہ دینا اور اس میں سے فقراء کا حصہ نہ نکالنا، یہ مال کی بیماری ہے. اور علم کی بیماری کیا ہے؟ فرمایا علم کی بیماری ہے عالم کا طمع والا ہونا، لالچی ہونا. عالم لالچی ہوگا تو اس کے علم کو کیڑا لگ جائے گا، دیمک چاٹ جائے گا اس کا علم. لالچی عالم، لالچی عالم ہوگا اس کا علم آفت والا ہوگا، زوال. اور وہ کیا کرے گا؟ وہ دین کو چھپائے گا، دین چھپائے گا اور دین کی باتیں ویسی کرے گا کہ جن سے اپنی باتوں کی قیمت لگواتا ہے. دنیا میں اس کے ذریعہ سے اپنا نام پاتا ہے. مناظرے کرے گا، مباحثے کرے گا، مذاکرے کرے گا. حدیث میں آیا اگر صرف اپنے علم کے لیے کرے گا کہ میرا علم زیادہ ہو جائے، میرے نام کی شہرت ہو جائے، تو اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے. اور اگر اس نے لالچ میں آ کر اس نے مسئلہ بیان کیا اور حق بات کو روکا تو اس پر ایسے عالم و قاری پر خود قرآن مقدس بھی لعنت کرتا ہے. بہت سے ایسے قراء ہیں اور علماء ہیں کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. یہ حدیث پاک ہے. رب قاری یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ. بہت سے قراء قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. اب یہ مضمون کیوں بدلا؟ اس لیے کہ دونوں طرف سے دیکھا کرو نا، صرف یہی تو نہیں ہے بھائی ایک طرف دیکھتے جاؤ. کیوں کہ جس کو علم حاصل ہو گیا اس کی ذمہ داری بھی بڑی بھاری ہے. ذمہ داری بھاری ہے. جو موقع دیکھا، گنگا گئے تو گنگا رام، جمنا گئے تو جمنا داس، جہاں جایا اس قسم کی آیتیں پڑھ کے نکال کے دکھا دی. جی ملتے جلتے مفہوم کے ساتھ جیسا ماحول ہے ایسی آیت پڑھ دو، جیسا ماحول
ماشاءاللہ. فرمایا ایسے بندے جو ہیں ان پر قرآن لعنت کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ لعنت کرتا ہے. زور سے بولو نا, رحمت کے وقت زور سے بول رہے ہو, لعنت کے وقت آہستہ بولتے ہو. ان پر قرآن ہے لعنت کرتا ہے. کیوں؟ ان کا قرآن ایسے مقاصد کے لیے نہیں آیا. ایسے مقاصد کے لیے قرآن ہے نہیں آیا. قرآن مقدس کی دعوت اور قرآن مقدس کا پیغام بغیر لابھ کے کسی قسم کا اس سے کوئی غرض وابستہ نہیں ہے یہ پیش کرنا. یہ سب سے بڑا جہاد ہے, سب سے افضل عبادت ہے, سب سے اعلیٰ ذکر ہے, سب سے اعلیٰ وظیفہ ہے. حضور فرماتے ہیں قاری قرآن, قرآن پڑھنے والا کوئی وظیفہ بھی نہ کرے, صرف فرائض ادا کرتا ہو, کچھ نہ کرے, صرف تلاوت قرآن کرے. ساری کائنات کے وظائف پڑھنے والوں کو جو کچھ ملے گا وہ قرآن پڑھنے والے کو عطا فرمائے گا. کیونکہ یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے اور سب سے بڑا ذکر ہے. اس سے بڑا تو وظیفہ ہی نہیں دنیا کے اندر. آج کے زمانہ میں لوگ اسی طرح, میں نے پہلے عرض کیا, فتنہ, تبلیغ بھی ان کی فتنہ, باتیں بھی ان کی فتنہ, مقاصد جدھر جائیں گے بس سب کے لیے قرآن پاک کا پیغام ہے. ابھی لوگ حکومتوں کے منہ دیکھتے ہیں اور حکومتوں کو منہ دیکھ کے مسئلے بیان کرتے ہیں. اس وقت سپر پاور جو ہیں ان کی خواہشات یہ ہیں کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ مذہب ایک ہی ہے, سارے مذہب ایک ہے, وحدت ادیان. یہ آج سے 400 سال پہلے اکبر بادشاہ نے ایسا دین بنوایا تھا ملا ابو الفضل الفیضی سے. وہ بھی ایسے ملعون تھے کہ جنہوں نے دنیا کے لیے اس کو ایسا مذہب تیار کر کے دیا. ابو الفضل الفیضی نے, جس میں ہندو بھی سکھ بھی سب کی گنجائش تھی, دین بھی, سب کا ملغوبہ, اس کو کہتے ہیں دین اکبری. دین اکبری اس کا نام رکھا. اگر کوئی اس کے حال دیکھنا چاہے تو آئین اکبری دیکھو. دین اکبری کے اندر کہ جنجو بھی پہنو, کشکا بھی لگاؤ اور مشترکہ جو باتیں ہوں صرف وہ بیان کرو اور ان پر عمل کرو, دل نہیں دکھاؤ. دین اکبری 10ویں صدی ہجری میں یہ فتنہ مغل اعظم نے پیدا کیا. خود بیوی اس کی ہندو تھی, آپ جانتے ہو. بیٹا سلیم اس کا جو پیدا ہوا, جہانگیر بادشاہ, اس کی ماں ہندو تھی. اور راجپوتوں سے اس نے یہ رشتہ لیا, ہندو تھے وہ. اور یہ سب کچھ ایک ہی وقت میں اس نے کہا رام اور رحیم کا ایک ہی معنی ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اور حد ہو گئی اس کی. اس وقت کا شیخ الاسلام ملا سلطان پوری, وہ خبیث بھی اس کی دورے پر بکا ہوا تھا. ابو الفضل الفیضی علم کے اس وقت کے پہاڑ, اور ان کا باپ ملا مبارک, جس کی کتاب جو ہے ملا مبارک آج بھی درسیات میں اعلیٰ درجے کی کتاب معقولات میں مان کے پڑھائی جاتی ہے. بڑے عالم تھے. سوات الالہام لکھی اس نے, بے نقطہ تفسیر. اتنا بڑا عالم تھا کہ بے نقطہ تفسیر لکھی پوری قرآن کی. لیکن دین کا منہوبہ اختیار کر کے دیا. یہ ہندو مت ہو, سکھ ہو, کوئی بدھ ہو, مسلمانوں, سب کا ایک دین بن جائے گا. بنایا, ایک آئین جاری کیا اکبر بادشاہ نے. لیکن اس وقت اللہ کے دین کے ایک محافظ, جس کا نام تاریخ یاد رکھتی ہے, اس کا نام ہے مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ. بادشاہ ہے طریقت و شریعت کا. آپ نے کھڑے ہو کے اعلان فرمایا, آپ نے فرمایا یہ رام اور رحیم کا ایک نعرہ لگانا اور کہنا کہ ہندو اور مسلمان میں کوئی فرق نہیں ہے اور سکھ اور مسلمان ایک ہے. فرمایا یہ رسول خدا کے دین کو دفن کرنے کی سازش ہے. اللہ کا دین, اللہ کا دین وہی ہے جو محمد رسول اللہ کی زبان سے.
پہلے حضرت مجدد الرسانی نے پیش فرمایا 10ویں صدی ہجری میں، اور فرمایا کہ جس طرح قومیں جن تصورات سے بنتی ہیں، محمد عربی کی قوم ان تصورات سے وطن اور رنگ اور نسل کی بنیاد پر نہیں بنی. قوم محمدی عربی، اس کی نشاندہی حضرت مجدد کے نظریہ کی ہی علامہ اقبال کر رہے ہیں. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت سرحان شریف. حضور مجدد الرسانی علیہ الرحمہ 3 سال تک گوالیار کی جیل میں آپ کو بند کر دیا گیا، اور حضرت مجدد الرحمہ کو ابتلا آزمائش کے پہاڑ توڑے گئے. ایسے وقت میں کہ جب کہ بڑا اچھا سما سہانا بن رہا ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کا ملغوبہ تیار ہو رہا ہے، یہ کون ہے درمیان میں محمد کی بات کرنے والا؟ اللہ اکبر. حضرت مجدد الرسانی علیہ الرحمہ آپ کے مکتوبات شریف اٹھا کے دیکھیے. ایسے وقت میں دین اسلام کا وہ مبلغ اعظم، جس وقت بڑے بڑے شیخ الاسلام وقت کی رو میں بہ گئے، دین بیچ ڈالا، اس وقت حقیقت میں دین مصطفیٰ کا خادم، جس کو مجدد کہتے ہیں، مجدد وہ نہیں ہوتا پگلو جو ملامت کرنا سکھائے، مجدد وہ ہوتا ہے جو دین خالص پیش کرتا ہے. اہل اسلام دل کے کانوں سے میری بات کو سننا. آج پھر لوگوں کو درد ہو رہا ہے. 400 سال کے بعد پھر ایک مغل ترکھان ایسی سازش میں شریک ہے، کیونکہ یہ بھی اسی مغل کی اولاد سے ہے کہ جس نے آج یہ سازش کی کہ ایک ہی وقت میں ست سری اکال بھی اور ایک ہی وقت میں اوم بھی اور برہما بھی اور اللہ بھی، کہتے ایک ہی پینے گے اس کی. میں نے کہا بے ایمانا، 400 سال پہلے تیرے باپ نے بھی یہ سازش کی تھی اور مارا گیا خدا کے غضب سے. آج بھی اگر زندہ ہے تو محمد کے غلام مجدد الرسانی کی فکر زندہ ہے. ہمیشہ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے. ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے کہ مشرکوں کا رب بھی وہی ہو اور موحدوں کا بھی وہی ہو. کہتے یہ میننگ ایک ہے اس کی، اللہ برہما اور گاڈ ایک ہے، اور کہتے کہ سکھ ہو ہندو ہو عیسائی ہو ایتھکس ہو یا جو بھی ہو سب سرونٹ ہے خدا کے. میں نے کہا بے ایمانا تمہیں کس نے حق دیا؟ سرونٹ خدا کا وہ ہے اور وہ خدا کی نوکری میں ہے جو محمد عربی کے احکام کے مطابق چل رہا ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. رسول کی اطاعت نہیں کی تو خدا کی اطاعت نہیں بنے گی. بات دل کے کانوں سے سنو. اور ایسے وقت میں آج کے وقت کے سارے ابو الفضل فیضی بھی اس کی جھولی میں بیٹھے ہیں. ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ دین اکبری کی بڑی سجاوٹ تھی. ایک گری ہوئی چھوٹی سی جھونپڑی بنائی، اس پہ دین محمدی لکھا اس نے، اکبر بادشاہ نے. مگر حضرت مجدد الرسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جتنے راجے مہاراجے اور بڑے بڑے بدماش ہیں اور وزیر مشیر امیر، یہ ایڑ پہ پلنے والے سارے ناسور، یہ سب چاہیں گے دین اکبری کی طرف اور دربار اکبری کی طرف، لیکن فقیر جائے گا دربار محمدی کی طرف. تو اس کی چمک دمک ظاہری نہیں دیکھے گا، یہ دیکھے گا کہ میرے آقا کا نام کی طرف. حضرت مجدد الرسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دین محمدی کے لیے، یہ وقت ہوتا ہے لوگ
سوچتے رہتے ہیں کہ کس طرح جناب یہ لوگوں کی بات کرتے ہیں. بات کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. ایک آدمی کو اتنا بڑا مقام آپ بنا لیتے ہو. ہوتا ہے. ایک راؤ میں بہنے والے جب بہ جاتے ہیں اس وقت دین اسلام کا پرچم لے کر جو کھڑے ہوتے ہیں مقام انہی کا ہوتا ہے. یہ ہے مجید الانصاری کا مقام. الحمدللہ آج لوگ دنیا کے مفادات کے لیے دین کو کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑا علم ہے. ایسا ہی علم ہے جن پر قرآن لعنت کرتا ہے. قرآن ایسے عالموں پر لعنت کرتا ہے, ایسے جھوٹوں پر لعنت کرتا ہے جو اپنی من پسند مسئلے قرآن سے نکال کے بتائیں, محمد عربی کی مرضی کے خلاف بتائیں. اللہ اکبر. آئیے آج دل سے اس بات کا عہد کریں کہ قرآن سیکھیں گے, قرآن سکھائیں گے, لیکن اپنے لالچ کے لیے نہیں, اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے. اور قرآن مقدس کی وہی تعبیر, قرآن کی وہ تشریح, قرآن کی وہ تفسیر پیش کریں گے جو تفسیر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ترویج کا باعث. وہ لوگ جو سنتوں کے قاتل ہو وہ سمجھے کہ ہم دین کی تجدید کرتے ہیں, تو قاتل سنت کیسے دین کی تجدید کریں گے؟ حافظ سنت دین کی تجدید کرتے ہیں. یہ عجب تصور آیا سامنے. جو نبی پاک علیہ السلام کے طور طریقوں کو مٹانے والے ہوں وہ دین کی تجدید کریں گے. وہ دین کا تخریب کرتے ہیں. تجدید کیسے کرتے ہیں؟ دین کی تجدید وہ کرتے ہیں جو پہلے دین کے عمل کا, علم کا خود مکمل نمونہ ہوتے ہیں اور پھر دوسروں کے سامنے بھی اس کی ترویج و ارشاد کا کام کرتے ہیں. اس لیے آج کا فتنہ یہ اسی 10ویں صدی والے فتنے کی طرح ہے, لیکن یاد رکھو یہ کسی کے دین کو کہتے ہیں نا فلانا آ کہہ دیجیے یہ ہمارا غلطی, ہمارا اپنا گھر ہے تو گھر کا معاملہ ہے. دین اس طرح کی چیز نہیں ہے. دین کے وارث حاملان دین وہ جو خدا کی رضا کے لیے دین پڑھنے والے, دین پڑھانے والے, دین سیکھنے والے, دین سکھانے والے. اسی لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمت اتنی بیان فرمائی ہے کہ لا خیر فیما سوا. اس لیے ان کے پاس خیر ہے, ان کے پاس خیر, ان کے سوا کسی کے پاس خیر نہیں. ان کے پاس آنا, ان کے پاس بیٹھنا, ان کی بات کو سننا, ان کے ساتھ دست و بازو بننا ان کا, یہ ہے دین. اور دین کو اسی رنگ میں پیش کرنا جیسے سیدنا ابو بکر صدیق نے, سیدنا فاروق اعظم نے, سیدنا عثمان غنی نے پیش کیا, سیدنا علی مرزا شیر خدا نے پیش کیا, امام اعظم ابو حنیفہ نے جو دین کی تشریح آئی. ہمارے اجلہ ائمہ کرام ان سے رابطہ ہونا. اب کوئی کہتا ہے جی میں دین پڑھتا ہوں, میں بڑا قاری ہوں, میں فلانا ہوں, تو میں امام صاحب کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے, اماموں کی مجھے ضرورت نہیں, میں کوئی تقلید ہی نہیں کرتا. ایسے بھی قاری آپ کو مل جائیں گے. میں کہا اس سے کیا ہوگا, تجھے تو مانے کوئی نہیں آئے قرآن کی کا, تو قرآن کی فقہ کو کیسے جانے گا؟ فقہ القرآن, قرآن کی فقہ, قرآن کا قانون مطلوب چیز ہے, مقصود. اور یہ فقہائے کرام وہ ہیں ان کو اللہ حکم الحاکمین نے اولل الامر قرار دیا, اولل الامر قرار دیا. فرمایا ان کی باتوں کو مت چھوڑو, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, اور جنہیں میں نے دین کی سمجھ دی ہے ان کی اطاعت کرو. اچھا ذکر فرما دیا. اللہ کے نیک بندو, آج کی مجلس میں یہی پیغام ہے آپ کے نام کہ پہچان پیدا کرو. 10 پیسے کی چیز اگر خریدتے ہو تو 10 دفعہ اس کی چاند پٹک کرتے ہو, اور یہاں جینے کی تمنا ہے تو پہچان پیدا کرو. لباس خضر میں یا سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں, راہبروں کو بھیس راہزنوں نے اختیار کیا اور دین کی غلط تشریحات دنیا کے لالچ میں کرنے کی کوشش کی. ایسے لوگوں کی پہچان بھی ضروری ہے. اور اہل حق کا راستہ حضرت مجدد الاسلام, وہ ہند میں سرمایہ ملت کرنے, وہ ہند میں سرمایہ ملت کرے گا. حضرت شیخ محقق الاطراق شیخ عبد الحق دہلوی رحمت اللہ علیہ
شیخ المحدثین حضرت سیدی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام اہل سنت شہید جنگ آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مجدد بیعت حاضرہ و سابقہ معید ملت طاہرہ امام الشاہ احمد رضا خان بریلوی نور اللہ مرکزہ وقدس سرہ العزیز، یہ وہ ہماری قائدین ہیں، یہ رہبر ہیں ہمارے، جنہوں نے دین اسلام کی خدمت بھی کی اور حق کا راستہ بھی ہمیشہ متعین فرمایا اور اس کے لیے قربانیاں دیں، جزیرہ انڈیمان بھی گئے، عبور دریائے شور کی سزا بھی اٹھائی، اور وہیں آپ کی قبر انور ہے امام اہل سنت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ یہ ہمارے رہبر الرحماء ہیں۔ ان بچوں کے لیے بھی بتاتا ہوں جو ابھی ابھی کوئی حفظ کر رہے ہیں، کوئی کرنے والے ہیں، کوئی اس سے قدم اٹھانے والے ہیں، ان کو وہ ہستیاں بتا رہا ہوں کہ جن کو دیکھ کر نا من قبلہ راج کا دم بر سمت کج کلا ہے۔ ہر ملت کے لیے کچھ نشانات ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر وہ اپنی سمجھ درست کرتے ہیں، یہ ہمارے رہبر ہیں جن کو دیکھ کر ہم اپنی سمجھ درست کر سکتے ہیں۔ یہ کج کلا ہے ہمارے، دنیا میں جو خاطر میں نہیں لائے، آج ان کی طرف دیکھ کے اپنے قبلے کی سمجھ درست کرنی، اپنے نظریات کو درست کرنا، اس کے لیے یہ رہبر ہے ہمارے امام الشاہ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کے خاص طور پر نام اس لیے لیتا ہوں کہ ہندوستان میں، پاکستان میں ہمارا جو علاقہ ہے، سب کانٹیننٹ کہتے ہو، اس کے اندر ان کا نام ہے، یہ رہبر ہے ہمارے، یہ رہبر ہے ہمارے، انہوں نے واضح کیا، ہماری زبان میں ہمیں سمجھایا اور قرآن و سنت کی دعوت کو سرنگ میں پیش کیا۔ تو میری آخری درخواست یہی ہے کہ حسن عمل بھی چاہیے لیکن حسن عقیدہ کے ساتھ۔ میرا حسن عمل نہیں، ایسے گربے بن کے پھرنے کی بھی فائدہ نہیں ہے، گربہ ہے مسکین جس طرح سے اٹھائے پھرتے ہیں جی، منافقین کی طرح سے کوئی عقیدہ ہی واضح نہیں ہے کہ تصور حضور کا ہے نماز میں چاہیے جی، گائے بیل سے بدتر ہے، اور وضاحتیں کرتے پھریں گے اور یہ نیکی کریں، میں کہ لے جا نیکی اپنے گھر، ایسی نیکی نہیں چاہیے۔ نیکی، ایسی نیکی سے پہلے ہمیں نیکوں کا ادب و احترام چاہیے، پیارے رسول کی عزت و تکریم چاہیے۔ تو کس نیکی کی بات کرتا ہے بھائی ماں؟ ایسی نیکی رکھ اپنے پاس، نیکی وہ جو آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کامل کے ساتھ عمل صالح ہو تو پھر مقبول ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس محفل محبت کو قبول فرمائے، اور ابھی انشاءاللہ قاری صاحب اعلان فرمائیں گے، حضرت قاری محمد سہیل صاحب، ان کی دستار فضیلت ہوگی، اور پھر انشاءاللہ ختم شریف کا سلام جس طرح بھی پروگرام ہے اس کا اعلان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ قبول فرمائے۔